السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس کا عنوان ہے شرک اور اس کے اقسام۔ آپ کے سامنے شرک کی مذمت بیان کریں گے، اس کے جو نقصانات ہیں وہ آپ سے بیان کریں گے، اور ساتھ ساتھ شرک کی جو قسمیں ہیں ان قسموں کو مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے شرک کی مذمت جانتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بھیانک اور بدترین گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین ناپسند فرماتا ہے، تاکہ ہم اس گناہ سے بچیں اور اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے، یعنی بندوں کو اللہ رب العالمین کی خالص بندگی کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی کسی اعتبار سے بھی عبادت کے کسی کام میں بھی شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم سے تعبیر کیا ہے اور اس ظلم کو بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے، یعنی شرک انتہائی بڑا جرم اور انتہائی بڑا گناہ ہے جس سے اللہ رب العالمین بے حد ناراض ہوتا ہے اور اس کو بے حد ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے شرک کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جو شرک کرتا ہے اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ شرک کی مذمت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ شرک کے جو نقصانات ہیں، یعنی آدمی شرک کر لیتا ہے تو اس کو کیا نقصان لاحق ہوتا ہے، اس کے لیے کیا نقصان سامنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا متعین کر رکھی ہے، اس کو اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے کہ کوئی آدمی شرک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے، اور اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا، یعنی کوئی پرسان حال اس کا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین شرک کے بارے میں اور اس کی خطرناکی سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرماتا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر، اللہ معاف نہیں کرتا ہے ان یشرک بہ، اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یعنی اگر کوئی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی بناتا ہے تو اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرماتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ کوئی گناہ ہو، کوئی جرم ہو، کوئی معصیت ہو تو اللہ چاہے معاف کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے چاہت پر ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہو تو، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے، یعنی شرک کرنے والا کھلی ہوئی گمراہی میں ہوتا ہے، یہ بدترین گمراہی ہے، کھلی ہوئی گمراہی ہے، لہذا کسی مسلمان کو شرک میں ہرگز واقع نہیں ہونا چاہیے، شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، شرک سے خود کو دور رکھنا چاہیے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث جانتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟
یعنی اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو پیدا کیا ہے. یعنی جس نے پیدا کیا ہے اپنے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر، اپنے خالق و مالک کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لینا، یہ شرک کہلاتا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح سے ایک حدیث ہے، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور ایک دوسری حدیث جو بھی بیان کر رہا ہوں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا. اور کوئی ایسا شخص جو اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے شرک کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. ذرا ان احادیث سے اور جو آیات گزری ہیں ان سے اندازہ لگائیں کہ شرک کی کس قدر مذمت ان نصوص میں بیان کی گئی ہے اور شرک کا کیا نقصان ہے، کتنا بھیانک انجام ہے، ان نصوص سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. شرک کیا چیز ہے؟ شرک کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. شرک ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کی ربوبیت میں، یہ شرک کہلاتا ہے. یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو پکاریں، خواہ حاجت طلب کرنے کے لیے ہو یا عبادت کی شکل میں ہو، اسے شرک کہتے ہیں. اور اللہ رب العالمین اپنے ساتھ کسی کو شریک کیے جانے کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، اکیلا خالق ہے، اور جتنی بھی عبادات کی قسمیں ہیں یہ ساری قسمیں اور سارے امور اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجھی نہیں بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، جو سورہ یوسف کی آیت ہے. اللہ کا فرمان ہے، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. یعنی فرما روائی، حکم جس کا حکم چلے گا، جس کا امر چلے گا، وہ صرف اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ کا فرمان ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ تم سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے گی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف میں ارشاد فرمایا ہے، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، مجھے دکھاؤ کیا ان لوگوں نے زمین میں کچھ پیدا کیا ہے. یعنی جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے، سوال کیا جائے کہ ان لوگوں نے، جن کو پکارا جاتا ہے، کیا ان لوگوں نے زمین میں کچھ پیدا کیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جن کو پکارا جاتا ہے اللہ کے علاوہ، ان لوگوں نے زمین میں کچھ بھی نہیں پیدا کیا. اس بات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، کیونکہ دنیا میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، تنے تنہا اللہ رب العالمین نے اکیلا ہی پیدا کیا ہے. تو جو اصل خالق ہے، جس نے ساری کائنات کو، ساری دنیا کو اور ساری چیزوں کو بنایا اور پیدا کیا ہے، اسی کی اکیلے بندگی کی جائے گی، خالص اسی کی بندگی کی جائے گی. اس کی بندگی میں کسی اور کو شریک اور ساجھی نہیں بنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک دوسری جگہ کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے. سورہ المؤمنون کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ وَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اللہ فرماتا ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کے پاس. وَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ،
تو اس کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، اور بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہونے والے، یعنی کافروں کو نجات نہیں ملے گی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، وہ ناکام ہی رہیں گے، نامراد ہی رہیں گے۔ تو جو آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور کو شریک کرتا ہے، تو یہ شرک ہے جس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ گناہوں کے جتنے اقسام ہیں، معصیت کی جتنی قسمیں ہیں، ان تمام قسموں میں سب سے اعلیٰ قسم کی، سب سے بڑا جرم اور سب سے قبیح برائی یہی شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑی معصیت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ناپسندیدہ ہے کہ ہم لوگوں نے، انسانوں نے اللہ رب العالمین سے عالم ارواح میں ایک عہد کیا ہے، اور عہد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع کیا تھا اور ان روحوں سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہاں تو ہم سب کا رب ہے۔ یہ اقرار ہم سب نے کیا تھا۔ اس اقرار کے بعد اب دنیا میں آنے کے بعد لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی ٹھہراتے ہیں، تو دراصل ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو بھی توڑتے ہیں، اس وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں۔ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، اس دنیا کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، وہ آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ خیانت کرتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، انسانوں کو بنایا ہے، اس مقصد کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جائے، یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جائے، یا اللہ کی عبادت میں اور اس کی پکار میں کسی کو شریک اور ساجی بنایا جائے، یہ دراصل امانت میں خیانت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے تحت اس کائنات کو اور انسانوں کو بنایا ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ ابھی آپ نے شرک کی مذمت سنی ہے، شرک کی قباحتیں اور شرک کی مذمت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اب آپ یہاں یہ دیکھتے چلیں اور جانتے چلیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، ایسے لوگوں کو آخرت میں بھی سزا ملتی ہے، یعنی دونوں جگہ شرک کرنے والوں کو سزائیں ملتی ہیں۔ دنیا کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک انسان سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے، ایسے لوگ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوتے ہیں، اللہ کے غصہ کا شکار ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سورہ غافر کی آیت ہے، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں قیامت میں آواز دی جائے گی، یقیناً اللہ کا غصہ تم سے کہیں زیادہ ہے، تم سے بڑھ کر ہے۔ جو تم دنیا میں غصہ ہوتے تھے، اپنے جی میں، اپنے من سے تم غصہ ہوا کرتے تھے، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تو تم کفر کرتے، انکار کرتے۔ تو آج کے دن اللہ کا غصہ انتہائی زیادہ ہے، اللہ کا غصہ بڑھ کر ہے، یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بے چین ہوتے ہیں، گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، خوف و ہراس میں مبتلا ہوتے ہیں، حزن و ملال کا شکار ہوتے ہیں، شک اور شبہ میں مبتلا رہتے ہیں، بے چینی، بے قراری، بے اطمینانی، تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اگر دنیا میں کچھ نعمتیں میسر بھی ہو جائیں، تھوڑی سی نعمت میسر بھی ہو جائے تو یہ نعمت تھوڑی سی ہوتی ہے، یہ نعمت عارضی ہوتی ہے، یہ نعمت چھن جانے والی ہوتی ہے، آخرکار انجام تو اس کا برائی ہونے والا ہے، آخرکار مرنے کے بعد تو یہ جہنم ہی میں جانے والا ہے، آخرکار آخرت میں اس کے لیے سزا ہی سزا ہے۔
تو دنیا میں اگر تھوڑی بہت نعمت مل جائے تو ایسی نعمت سے ہمیں بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور ان کافروں کو بھی دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈالے، یعنی کافر لوگ جو شہروں میں چلتے پھرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، تھوڑا بہت انہیں مادی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے تمہیں فریب کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا سامان متاع قلیل، یہ تھوڑا فائدہ ہے۔ یہ جو دنیا کا فائدہ تم دیکھ رہے ہو مشرکوں کے پاس، کافروں کے پاس، یہ تھوڑا فائدہ ہے۔ انجام کیا ہے؟ ثم مأواہم جہنم، انجام ان لوگوں کا جہنم ہے، آخرکار اسے جہنم ہی میں ڈالا جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور یہ بری جگہ ہے، انتہائی بری جگہ۔ تو کافروں کو اگر تھوڑی بہت نعمت میسر ہو جائے پھر بھی ان کو جو ہے دنیا میں سکون نہیں ملتا ہے، اور آخرت میں بے قراری، بے چینی، سزائیں تو اس کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بلکہ ایک عام انسان، ایک عام مسلمان، سیدھا سادہ مسلمان شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جب کافر اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، جب شرک کرنے والے کو اللہ ناپسند کرتا ہے تو اللہ ان کو کیوں دولت دیتا ہے؟ اللہ کیوں انہیں نعمت دیتا ہے؟ اللہ کیوں انہیں رحمت اور اپنے فضل سے نوازتا ہے؟ اس کا جواب اسی آیت میں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کافروں کو دنیا میں تھوڑی بہت نعمت دیتا ہے، یا ہماری نظر کے اعتبار سے، ہماری سوچ کے اعتبار سے ہم سے کہیں زیادہ نعمت کافروں کے پاس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں کافروں کی جو نعمت ہے، دنیا کی نعمت، تھوڑی بہت نعمت ہے آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت بہت بڑی چیز ہے، آخرت ہمیشگی والی دنیا ہے، وہاں پر اس کا انجام، ایسے کافروں کا، ایسے مشرکوں کا انجام جہنم ہے، ایسے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، وہاں ان کی سزا میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا اگر کافر کو تھوڑی بہت دنیا میں نعمت مل جاتی ہے تو اس سے ہمیں دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ کافروں کے کفر سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کافروں کے کفر سے رنجیدہ نہ ہو۔ الینا مرجعہم، آخر ان لوگوں کا لوٹنا ہماری طرف ہے، یعنی کافر دنیا میں جتنا کفر کر لے، جتنی معصیت کر لے، جتنی نافرمانی کر لے، ان سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، لوٹ کر آنا ہے۔ یہ بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ مر کر انہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ وَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، یہ دنیا میں جو کچھ کر رہے تھے ہم ان کے بارے میں باخبر کریں گے۔ آج کافر لوگ مسلمانوں کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، خود بھی معصیت کا کام کرتے ہیں، خود بھی جو ہے دنیا میں عجیب و غریب مختلف قسم کے جو ہے غلط سلط کام کرتے ہیں، ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں۔ آج مختلف ممالک میں، مختلف خطے میں، مختلف جگہوں پر کافر لوگ مسلمانوں کے خلاف مکر و فریب کرتے ہیں، مختلف سزائیں دیتے ہیں، مارتے ہیں اور طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں۔ ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ہمیں اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ اور یہ جو کافر لوگ ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے کرتوت کی بھرپور سزا دے گا، اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید کو، اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے، سینوں کے بھید کو بھی اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں تھوڑا فائدہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کچھ نصیب کرتا ہے مشرکوں کو، کافروں کو، یہ تھوڑا فائدہ ہے آخرت کے مقابلے۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر اللہ رب العالمین ان کو سخت عذاب کی طرف دھکیل دے گا، سخت عذاب میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈال دے گا۔ تو ان کا انجام جو ہے عذاب ہے، جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ میں کافروں کو تھوڑا فائدہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو تھوڑا فائدہ دیتا ہے، دنیا کا جتنا بھی فائدہ کافر کو نصیب ہو جائے
یہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر اس بات کو ذکر کیا ہے، لہٰذا ہم مسلمانوں کو بھی کافروں کی دولت دیکھ کر، کافروں کی نعمت، اس کی مالی وسعت دیکھ کر فریب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور کسی طرح کی غلط فہمی یا کسی طرح سے اپنے ایمان کو کمزور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خود کا اللہ پر توکل کمزور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو فائدہ آپ دیکھ رہے ہیں کافروں کا آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کتنی جگہ بیان کیا، مختلف پیرائے میں بیان کیا۔ پھر اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یعنی اللہ رب العالمین انجام کار ایسے لوگوں کو آگ ہی میں ڈالے گا، آگ ہی میں یہ لوگ ڈالے جائیں گے۔ وبئس المصیر، اور یہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے، یعنی بری جگہ ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا، بھیجا جائے گا۔ یہ دنیاوی اعتبار سے آپ جان رہے تھے کہ کافروں کے لیے مختلف قسم کی سزائیں ہیں۔ کافر لوگ جب مرتے ہیں اس وقت بھی ان کو سزا ملتی ہے، مرنے کے بعد بھی سزائیں ملتی ہے، حشر و نشر میں سزا ملتی ہے، اور پھر حساب و کتاب کے وقت حساب و کتاب کے بعد ہر جگہ ان لوگوں کے لیے سزائیں ہیں۔ جب کافر مرنے لگتا ہے اس وقت موت کو اتنا شدید کر دیا جاتا ہے کہ یہ موت اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، یہ موت اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے، موت کو اتنا شدید کر دیا جاتا ہے۔ فرشتے اس وقت اس کے سامنے ایسے بھیانک مناظر پیش کرتے ہیں جسے دیکھ کر یہ انتہائی بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے، خوف و ہراس میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے۔ اور جب روح نکالی جاتی ہے تو بڑی شدت کے ساتھ روح نکالی جاتی ہے۔ مر کر جب یہ قبر میں جاتا ہے تو قبر میں اسے عذاب دیا جاتا ہے، عذاب سے دوچار ہوتا ہے، پھر قبر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد جب انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس وقت اسے عذاب ملے گا، اس وقت یہ پریشانی، حیرانی اور سزاؤں سے دوچار ہوگا، ہولناکیوں سے دوچار ہوگا۔ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت یہ عذاب دیا جائے گا، جس وقت حساب و کتاب ہوگا اس وقت جو ہے یہ حیران و پریشان ہوگا۔ حساب و کتاب کے وقت میدان محشر میں جو انتظار کی لمبی گھڑی ہوگی اس وقت ایسے لوگوں کو سزائیں جھیلنی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب کے بعد بھی پھر جو ہے جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو آخرکار جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہاں یہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، عذاب جھیلتے رہیں گے، ان کے عذاب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی، اور ان کو چھوٹ نہیں دی جائے گی، ان کو ڈھیل نہیں دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یہ اپنے کفر ہی میں مر جائیں، اولئک علیہم لعنت اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ جو لوگ کفر کی حالت میں مرتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور جمیع انسانوں کی لعنت ہوتی ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ خالدین فیہا، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے۔ جہاں ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے، ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے، تو ہم ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑے۔ ایک خوش آئند بات یہ ہے، ایک اچھی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان توحید کی برکت سے، جن کی توحید خالص ہوگی وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، اور جن کے ایمان میں، اعمال میں کمزوری ہوگی اور وہ مسلمان رہا ہوگا تو اللہ رب العالمین ممکن ہے کچھ وقت کے لیے جہنم میں ڈالے، لیکن جب اس کی سزا مکمل ہو جائے گی، جتنی سزا تھی وہ مکمل ہو جائے گی، تو پھر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ مومنوں کا معاملہ ہے، لیکن کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ کافر لوگ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ شرک پر جن کا خاتمہ ہو، کفر پر جن کا خاتمہ ہو، ایسے لوگ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ایسے لوگوں کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، نہ عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی، یعنی ان کو چھوٹ بھی، ڈھیل بھی نہیں دی جائے گی، ذرہ برابر بھی عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین
سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها كذلك نجزی کل کفور وهم يسترخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النظير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں، مختلف آیات ہیں سورہ فاطر کی، ان آیات میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے والذین کفروا لہم نار جہنم، جن لوگوں نے کفر کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، جو لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے سزا متعین ہے۔ مرنے کے بعد یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم کی آگ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ لا یقضى علیہم فیموتوا، نہ تو قضا آئے گی کہ یہ لوگ مر جائیں، وہاں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہیں گے اور اللہ کا عذاب چکتے رہیں گے۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، اور ان کے عذاب میں ذرہ برابر بھی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ ذرا اندازہ لگائیں کافروں کے کفر کی وجہ سے، مشرکوں کے شرک کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کتنی بھیانک سزا متعین کر رکھی ہے۔ عذاب میں ڈالے جائیں گے اور عذاب ذرہ برابر بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، ایسے ہی اللہ رب العالمین ہر کافر کو بدلا دیتا ہے، ایسے ہی ہم تمام کافروں کو بدلا دیتے ہیں۔ وہم یسترخون فیہا، اور وہ لوگ وہاں پر چلائیں گے، آواز لگائیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ رب العالمین کو پکاریں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے رب یہاں سے ہمیں نکال دے، اس بدترین، اس بری جگہ سے ہمیں نکال دے، اب ہم نیک عمل کریں گے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، یعنی وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کر رہے تھے، وہ عمل نہیں کریں گے، اب ہم نیک عمل کریں گے، یہاں سے ہمیں مہلت دے دے، نکال دے۔ یہاں پر ہمیں بھی عبرت اور نصیحت لینے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں ماحول معاشرہ کی وجہ سے بہکاوے میں آ کر یا شیطانی فریب کا شکار ہو کر یا معمولی لذت کے لیے گناہ کر بیٹھتے ہیں، اپنے نفس کو سرور، اپنی طبیعت کو سرور اور اپنے آپ کو کچھ لمحے کے لیے خوش کرنے کے لیے ہم معصیت کا کام کر جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں اس آیت سے کہ کافر لوگ جہنم میں تمنا کریں گے کہ جہنم سے انہیں نکال دیا جائے، دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ نیک عمل کرے، اور ہم اس دنیا کی زندگی کو اور دنیا کے اوقات کو لہو و لعب میں، گناہ میں، معصیت میں گزارتے ہیں، اس حال میں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس حال میں کہ ہم ایمان والے ہیں، اس حال میں کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہم گناہ کرتے ہیں، اپنے اوقات کو غلط کاموں میں لگاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں بھی نصیحت اور سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کہے گا جب یہ کافر مطالبہ کریں گے ہمیں یہاں سے نکال دے تاکہ ہم جا کر اچھا کام کریں گے، برا کام اب دوبارہ نہیں کریں گے؟ اللہ کیا جواب دے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے اتنی مہلت نہیں دی تھی، اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنی زندگی نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت لے لیتا، سمجھنے والا سمجھدار آدمی سمجھ جاتا؟ اتنی زندگی نہیں دی تھی؟ یقیناً اللہ رب العالمین ایک انسان کو اتنی زندگی اور اتنی مہلت دیتا ہے جس میں اپنے خالق کو پہچانے، نصیحت حاصل کرے اور اپنے خالق و مالک کے فرمان اور آپ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ پھر اللہ آگے کہتا ہے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور اس حال میں تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، ہم نے تمہیں عمر بھی دی، مناسب عمر بھی دی، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، اس کے باوجود تم ایمان نہیں لائے، تو اب بدلہ کیا ہے؟ اب سزا کیا ہے؟ فذوقوا، اب جھیلو، عذاب جھیلو، عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ فما للظالمین من نصیر، تو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو ظلم کرنے والے اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، کفر و معصیت اور کفر و شرک کر کے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہهم فی النار یقولون یا لیتنا آتانا اللہ وآتانا الرسولا
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ یہ سورہ احزاب کی چند آیات ہیں، ان آیات میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے، نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، بے شک اللہ رب العالمین کافروں پر لعنت کرتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھا ہے۔ جو کافر لوگ ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت بھی ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر دی گئی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، اس بھڑکتی ہوئی آگ میں کافر لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، یہ لوگ اپنے لیے نہ حامی پائیں گے نہ مددگار پائیں گے، اکیلے رہیں گے، بے یاد و مددگار رہیں گے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور ان لوگ اس دن ان کے چہرے آگ پر الٹے پلٹے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اور وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوتے۔ اور یہ بھی کہیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، وہ یہاں تک کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے تو اپنے سرداروں کی اطاعت کی، ہم نے تو اپنے بڑوں کی اطاعت کی، ہمیں ان لوگوں نے گمراہ کیا، یعنی ہم خود سے گمراہ نہیں ہوئے، ہمیں تو گمراہ کرنے والے ہمارے سردار ہمارے بڑے لوگ ہیں۔ ذرا ان آیات میں غور کرنے کی کوشش کریں کہ یہ آیات ان آیات میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے اور کیا بات ذکر کی گئی ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ جو لوگ گمراہ ہوئے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑوں نے گمراہ کیا، ہمارے سرداروں نے گمراہ کیا۔ آج مسلمانوں کا حال، تقلید کرنے والا حال، مسلمانوں سے جب دین پر عمل کرنے کی بات کی جاتی ہے، ان کے سامنے قرآن اور حدیث پیش کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اماموں کو ماننے والے ہیں، ہم تو بزرگوں کو ماننے والے ہیں، ہم تو بڑوں کو ماننے والے ہیں، یعنی اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے امام کے سامنے قرآن کی آیت چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کا پیغام چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں کیا کہا گیا ہے؟ یہاں کافر لوگ اس بات پر افسوس کریں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور ہم یہ افسوس کر رہے ہیں کہ اور ہم اپنے سردار کی اور اپنے بڑے لوگوں کی بات نہ مانے ہوتے۔ تو اس میں پیغام ہے، نصیحت ہمارے لیے کہ دین میں اللہ اور اس کے رسول ہی کی اطاعت کی جائے گی، بڑوں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بڑوں کی بات دین نہیں ہے، سرداروں کی بات دین نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ لہٰذا دین میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ لوگ اللہ رب العالمین سے مطالبہ کرتے ہیں ربنا آتہم ضعفین من العذاب، کہ اللہ ان لوگوں کو دوہرا عذاب دے، جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا انہیں دوہرا عذاب دے۔ والعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بڑی لعنت فرما، یعنی ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے تو بدلے میں ان کو دوہرا عذاب دے، ان پر بڑی لعنت فرما۔ اور ظاہر سی بات اللہ رب العالمین جرم کے حساب سے ہر ایک کو سزا دے گا، لیکن چونکہ یہ لوگ بھی جرم میں شریک تھے، گمراہ کرنے والے نے کسی کو گمراہ کیا تو کوئی اطاعت کرنے والا بھی ہے، اطاعت کر رہا ہے، اس کی بات مان رہا ہے، لہذا جن لوگوں نے گمراہ کرنے والوں کی گمراہی میں اطاعت کی ہے انہیں بھی سزا ملے گی، وہ بھی اس کے کام میں شریک ہیں، ان کو بھی سزا ملے گی۔ اور ساتھ ساتھ جن کا جرم بڑا ہے، جن کی معصیت، جن کا کفر بڑا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ان کے کفر اور ان کے جرم کے حساب سے سزا میں زیادتی کرے گا۔ تو ان آیات کے ذریعے ہم نے یہ جانا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان لوگوں کی سزائیں کیا ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا جو ہے سزا متعین کر رکھی ہے۔ تو شرک جو ہے بھیانک جرم ہے، بھیانک معصیت ہے، اس کے ارتکاب سے انسانوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اکارت ہو جاتے ہیں، اور شرک کرنے کی وجہ سے آدمی کا عمل جو ہے ضائع ہوتا ہے، اور یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتا ہے، کافروں میں سے ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے، یہ مشرک لوگ ہوتے ہیں، ان کا شمار مشرکوں میں ہوتا ہے۔
اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو تلاش کرے، کسی دوسرے دین سے راضی ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ جو اسلام کے دین پر عمل نہ کرے، جو اسلام کو پسند نہ کرے، جو اسلام کے طریقے سے راضی نہ ہو، کسی اور دین کو پسند کرے، کسی اور طریقہ کو منتخب کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے طریقے کو، اس کے دین کو، اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ یہ بھی ایک بڑی عظیم آیت ہے جسے انتہائی تدبر اور غور و فکر کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، البتہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان لوگوں کی بھی طرف وحی کی۔ اللہ رب العالمین یہ خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی، آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کی طرف بھی وحی کی۔ کیا کس بات کی وحی کی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل بھی ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ کی آپ عبادت کریں، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار لوگوں میں سے بن جائیں۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ بات آپ کی طرف ہم نے بھیجی، آپ سے پہلے دوسرے انبیاء کی طرف بھیجی ہے کہ اگر آپ انبیاء نے شرک کیا تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ لوگ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی بات سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کئی انبیاء کا ذکر کیا ہے، تقریباً 18 انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے مسلسل ذکر کیا ہے، اور پھر ان کا ذکر کر کے ان کی تعریف بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا بات ذکر کی ہے اس کو سننے، سمجھنے اور اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ ومن آبائهم، ان کے کچھ باپ داداؤں کو، ومن وذریاتہم، ان کی اولاد اور ذریت کو، واخوانہم، اور ان کے کچھ بھائیوں کو، واجتبیناہم، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا، ان کو چن لیا، وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ہم نے انہیں راہ راست کی ہدایت کی۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کس پیرائے میں بیان کرتا ہے، پھر آگے اللہ کیا ذکر کر رہا ہے، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی ہدایت سے سرفراز کرتا ہے، ہدایت سے نوازتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان لوگوں نے شرک کیا تو انہوں نے جو کچھ کیا ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ ذرا یہاں پر اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء کا ذکر کیا؟ تقریباً 18 انبیاء کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد، ان کی تعریف بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے ہیں تو ان کے اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے۔ کیا انبیاء شرک کر سکتے ہیں؟ انبیاء سے شرک کا صدور ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، انبیاء سے شرک کا صدور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت کے لیے ہی تو انبیاء کو بھیجتا ہے، انبیاء کا سلسلہ نازل کرتا ہے، اور توحید کا پیغام دینے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نبی کو اس کی امت کی طرف بھیجتا ہے۔ تو پھر انبیاء سے شرک کیسے صادر ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے قطعاً شرک صادر نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیسے بیان کی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے؟ دراصل یہاں پر شرک کی قباحت کو بیان کر رہا ہے اللہ رب العالمین، شرک کی مذمت بیان کر رہا ہے، اور اللہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ شرک انتہائی قبیح گناہ ہے، انتہائی بدترین گناہ ہے، اور اس پرائے میں اللہ تعالیٰ یہ سبق اور یہ نصیحت کرنا چاہتا ہے کہ بفرض محال اگر انبیاء بھی شرک کر لیں، انبیاء سے بھی شرک جیسا گناہ صادر ہو جائے تو ان کے بھی اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔
اب مان لیں کہ اگر انبیاء کے اعمال شرک کرنے کی وجہ سے ضائع کر دیے جائیں تو پھر جو عوام ہے، جو عام آدمی ہیں، جو ہمہ شمہ ہیں، وہ اگر شرک کرتے ہیں تو ان کے اعمال کیوں نہیں ضائع کر دیے جائیں گے؟ اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ شرک انتہائی بدترین گناہ ہے. کوئی بھی شرک کرتا ہے تو اس کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں، ان کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. اب شرک کی حقیقت کو آپ نے سمجھ لی ہے، شرک کی قسموں کو جانتے ہیں. شرک کی کتنی قسمیں ہیں مثالوں سے اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. شرک کی دو قسمیں ہیں. موٹے طور پر شرک کو اگر بیان کریں تو اس کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک پہلے میں نے واضح کر دیا شرک کیا چیز ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی ربوبیت میں، اس کی بندگی اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے. اب شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر یعنی شرک کی پہلی قسم کیا ہے؟ یہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت میں یہ شرک ہوتا ہے. ربوبیت کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں، اللہ کے افعال میں اللہ کو یکتا اور تنہا گرداننا، یہ ربوبیت ہے. اور الوہیت اللہ رب العالمین کو بندگی میں یکتا اور تنہا گرداننا، خالص اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا، یہ توحید الوہیت ہے. تو توحید کی ان دو قسموں میں شرک اکبر ہوتا ہے. اور اگر مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ربوبیت میں شرک کیا ہے، اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے، اس کو کیسے سمجھیں گے، تو ربوبیت میں شرک اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین کے افعال ہیں، پیدا کرنا، بارش دینا، رزق دینا، تدبیر کرنا، کائنات میں تصرف کرنا، تو یہ سارے جو اللہ کے افعال ہیں، ان افعال میں کسی کو شریک کیا جائے تو یہ شرک ہے، ربوبیت میں شرک ہے. اور الوہیت میں شرک اکبر کیا ہے؟ الوہیت میں شرک اکبر یہ ہے کہ بندگی تو اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کرے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھے اور حاجت روائی کرے، استغاثہ کرے، تو یہ اللہ کی بندگی میں شرک کرنا ہے اور یہ شرک اکبر ہے، یعنی الوہیت میں شرک اکبر ہے. شرک اکبر کا ارتکاب جہاں قول کے ذریعہ ہوتا ہے، وہاں عمل کے ذریعہ بھی ہوتا ہے، وہاں دل سے اور اعتقاد کے ذریعہ بھی ہوتا ہے. اس کی مثال دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. شرک اکبر کی مثال قول کے ذریعہ، شرک اکبر کی مثال عمل کے ذریعہ، شرک اکبر کی مثال دل کے ذریعہ، اعتقاد کے ذریعہ. پہلے نمبر پر شرک اکبر کی مثال دل کے ذریعہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ بت بھی کائنات میں تصرف رکھتے ہیں، یہ بھی نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، ان کو بھی جو ہے پکارا جا سکتا ہے، ان پر بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے. تو ایسا اعتقاد رکھنا دل سے، یہ جو ہے شرک اکبر کی مثال ہے، دل سے اعتقاد رکھنے کی. ایسا آدمی شرک میں واقع ہوتا ہے، شرک اکبر میں واقع ہوتا ہے، اور شرک اکبر میں واقع ہونے کی وجہ سے یہ آدمی اپنے اعمال کو ضائع کرتا ہے. یہ تو دل سے شرک اکبر کی مثال بتایا. شرک اکبر کی مثال زبان کے ذریعہ، زبان سے شرک اکبر کا اظہار ہو، جس قسم کا بھی اظہار ہو تو وہ شرک اکبر کی مثال ہوگی. جیسے بتوں کو زبان کے ذریعے پکارنا، یعنی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو عبادت کے لیے پکارنا، یا ان کی تعظیم کرنا، ان کی بڑائی بیان کرنا، اللہ رب العالمین پر جھوٹ گاڑنا. تو زبان سے جو قسمیں ہیں، یعنی زبان کے ذریعہ جس شرک کا اظہار ہوگا جو شرک اکبر میں سے ہو، تو یہ شرک اکبر کی مثال ہے زبان سے. اور تیسری چیز ہے اعضاء و جوارح کے ذریعہ، عمل کے ذریعہ شرک اکبر کی مثال. جس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ غیر اللہ کے لیے آپ ذبح کریں، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کریں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اس کو جو ہے اس کے لیے جھکیں، اس کی بندگی کریں. یہ جو عملی جامہ پہنا کر دکھائیں گے تو یہ شرک اکبر کی عملی اعتبار سے مثال بنے گی. اور یہ بھی آپ نے شرک کی پہلی قسم جانا. شرک کی جو پہلی قسم ہے شرک اکبر، اس کا حکم کیا ہے؟
یعنی کوئی آدمی شرک اکبر کر لیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ شرک اکبر کا حکم یہ ہے کہ جو آدمی شرک اکبر کا ارتکاب کر لیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایسے آدمی کے ذمہ توبہ ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ شرک اکبر کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، شرک اکبر پر ہی مر جاتا ہے، تو اب ایسا آدمی اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوتا ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ شرک اکبر پر مرنے والا ہمیشہ ہمیش جہنم میں جائے گا، اور اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ ابھی آپ سن رہے تھے شرک کی پہلی قسم کا معاملہ۔ شرک کی دوسری قسم شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ یہ کیا ہے؟ شرک اصغر یہ ہے کہ ہر وہ وسیلہ جو شرک اکبر تک پہنچائے وہ شرک اصغر ہے، ہر وہ وسیلہ جو شرک اکبر تک پہنچائے وہ شرک اصغر ہے۔ اور یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شرک اصغر میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بندگی نہیں کی جاتی ہے، غیر اللہ کو نہیں پکارا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ذریعہ، ایک وسیلہ ہوتا ہے جس وسیلے سے آدمی شرک اکبر تک پہنچ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اچھا، جس طریقے سے شرک اکبر میں آپ نے جانا کہ دل سے شرک ہوتا ہے، یعنی اعتقاد سے، زبان سے شرک ہوتا ہے، عمل کے ذریعے شرک ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے شرک اصغر میں بھی دل سے بھی شرک ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل کے ذریعے بھی، اعضاء و جوارح کے ذریعے بھی شرک ہوتا ہے۔ اب اس کو مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ دل سے شرک اصغر کی مثال اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ ایسی چیز کو سبب تسلیم کریں جس کو شریعت نے سبب نہیں مانا ہو، اگر کوئی اس کو سبب مان لیتا ہے تو یہ دل سے شرک اصغر کی مثال بن جائے گی۔ جیسے کہ کوئی آدمی تعویذ کو سبب مان لے نفع نقصان کا، کہ تعویذ لٹکانے سے ہم کو فائدہ ہوگا، یہ سبب مان رہا ہے۔ اسی طریقے سے بدفعلی لینا بھی شرک ہے، بدفعلی لینا بھی شرک ہے، کسی چیز سے نحوست لینا، بدفعلی لینا، اور اس کو شرک اصغر میں شمار کیا جاتا ہے۔ عمل کے ذریعے شرک اصغر کی مثال یہ بن سکتی ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے انسان کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو دکھا کر نماز پڑھ رہا ہے، گو کہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا مقصد ہے کہ کوئی آدمی دیکھ رہا ہے تو ہم اپنی نماز کو اچھا کر رہے ہیں، لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو خوبصورت اور اچھا کر رہا ہے، تو یہ ایک عمل ہے، گو کہ عبادت اللہ کی کر رہا ہے، لیکن وہاں پر مقصود کیا ہے؟ بندے کو دکھائے، بندے سے تعریف کروائے، بندے کی نظر میں اچھا بنے۔ تو یہ جو عملی اعتبار سے عمل کو اچھا کر کے انسان کے لیے دکھا رہا ہے، تو یہ جو ہے شرک اصغر کی مثال ہے۔ اس میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت مقصود نہیں ہوتی ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جا رہی، لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے انسان کو دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ وہ ہماری عبادت کو دیکھے اور تعریف کرے، توصیف بیان کرے۔ تو یہ عمل کے ذریعے شرک اصغر کی مثال ہے۔ زبان کے ذریعے شرک اصغر کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ آپ زبان سے جیسے کہیں اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اللہ چاہے اور محمد چاہے، اللہ چاہے اور میں چاہوں، اس طرح سے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو ملا کر، چاہت کو ملا کر بیان کرے، تو یہ زبان سے شرک اصغر کی مثال ہے۔ اسی طرح سے غیر اللہ کی قسم کھانا بھی، زبان سے ہم قسم کھاتے ہیں تو یہ غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک اصغر ہے، اور زبانی اعتبار سے شرک اصغر ہے۔ اور اسی طرح سے زبان سے آدمی کہے کہ فلاں بارش، یعنی بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو یہ بھی جو ہے شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر میں زبان کے اعتبار سے شرک اصغر ہے۔ تو آپ نے شرک اکبر کا حکم جان لیا، اب شرک اصغر جو بھی آپ سے میں بیان کر رہا تھا اس کا حکم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ شرک اصغر کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ شرک اصغر کرنے کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، شرک اصغر سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بھی تو بڑا گناہ ہے، شرک میں داخل ہے تو یہ بھی بڑا گناہ ہے، اس کے ارتکاب سے آدمی پر توبہ لازم آتی ہے، یعنی آدمی کو توبہ کرنا چاہیے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ کی ناراضگی کا وہ مستحق ہوتا ہے، وہ عذاب بھی دیا جا سکتا ہے، اللہ کی پکڑ کا وہ جو ہے شکار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے آدمی کو جو شرک میں واقع ہو جائے، خواہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، توبہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے اور آدمی کی وفات، آدمی کی موت جو ہے شرک پر نہ ہو۔
یہ شرک کی جو ہے قسموں کو آپ نے سماعت کیا۔ اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو شرک جس کے بارے میں ابھی ہم جان رہے تھے، اس شرک کی قسمیں جو ہیں بعض ظاہری طور پر ہوتی ہیں اور بعض مخفی اور پوشیدہ طور پر۔ اس اعتبار سے بھی ہمیں شرک کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر ممکن طور پر اور ہر طرح سے ہم شرک سے بچ سکیں۔ یعنی شرک کے اقسام میں بعض اقسام ظاہری ہیں اور بعض اقسام پوشیدہ ہیں۔ شرک یعنی شرک ظاہری بھی ہو سکتا ہے اور شرک باطنی بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہری شرک سے مراد یعنی وہ شرک جو نمایاں ہو، جو دکھنے میں آتا ہو، جیسے کوئی آدمی غیر اللہ کو پکار رہا ہے، بتوں کا نام لے رہا ہے، بتوں کے لیے ذبیحہ کر رہا ہے، بتوں کے لیے نظر و نیاز کر رہا ہے، یہ عمل دکھنے میں نظر آتا ہے تو اس کو ظاہری شرک کہتے ہیں۔ اور یہ شرک قولی بھی ہو سکتا ہے، فعلی بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی اس کا اظہار ہو سکتا ہے اور فعل سے بھی اس کا صدور ہو سکتا ہے۔ پوشیدہ شرک کیا ہے؟ پوشیدہ شرک وہ شرک ہے جو مخفی ہوتا ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ ظاہری شرک تو ظاہر ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن پوشیدہ شرک نظر نہیں آتا ہے۔ اور یہ پوشیدہ شرک جو ہے شرک اکبر میں بھی ہوتا ہے، اصغر میں بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی پوشیدہ شرک شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے اور شرک جو ہے اصغر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو جو ہے مثال سے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ بات کچھ واضح ہو سکے۔ پوشیدہ شرک اصغر کی مثال جیسے دنیا سے ایسی وابستگی ہو اور دنیا کی محبت دل میں اس قدر گھر کر جائے کہ ہمارے واجبات متاثر ہو جائیں، ہم گناہ میں واقع ہو جائیں، محرمات کا ارتکاب کر لیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ درہم و دینار کا بندہ ہلاک و برباد ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر درہم و دینار کے بندہ کو، جو درہم و دینار سے محبت کر رہا ہے، دنیا سے محبت کر رہا ہے، اس کو ایک طرح سے بندگی سے تعبیر کر رہا ہے۔ درہم و دینار کا بندہ ہلاک و برباد ہوا، تو یہ بندہ یعنی گویا کہ آدمی درہم اور دینار کی دنیا کی محبت کر رہا ہے۔ دنیا کی محبت یعنی عبادت کی طرح کر رہا ہے، دنیا کی ایسی محبت اس کے دل میں بس گئی ہے کہ دنیا ہی کی وہ عبادت کر رہا ہے۔ تو اگر ایسی محبت دنیا کی ہو تو انسان کے اعمال متاثر ہوتے ہیں، واجبات میں کوتاہی ہوتی ہے اور وہ گناہ میں اور معصیت میں واقع ہو جاتا ہے۔ تو یہ شرک اصغر کی مثال ہے۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ شرک تمہارے درمیان چیونٹی کے رینکنے سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ کیا شرک صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا جائے؟ یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شرک تو صرف یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لیا جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً شرک چیونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ بتائیے شرک کتنا خطرناک ہے کہ چیونٹی کا جو رینگنا ہے اس رینگنے سے بھی زیادہ پوشیدہ شرک جو ہے موجود ہے۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کو اپنی زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے شرک کی چھوٹی بڑی تمام شکلوں سے تم بری ہو جاؤ گے؟ اور وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی ہے؟ یہ دراصل ایک دعا ہے جو اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے۔ تو شرک کی جو آلائش ہمارے اندر آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس آلائش کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ وہ دعا اس طرح سے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ تیرے ساتھ کسی کو شریک کریں جانتے ہوئے، اور تمام گناہوں سے تیری مغفرت چاہتے ہیں جو ہمارے علم سے اوجھل ہے۔ اس کو امام بخاری نے الادب المفرد میں بیان کیا ہے۔ گویا کہ شرک مخفی پوشیدہ شرک بھیانک شرک ہے، اور یہ وہ شرک ہے جس سے آدمی بچ نہیں سکتا ہے، یعنی اس میں واقع ہو سکتا ہے۔ دنیا کی محبت کس انسان کے دل میں نہیں ہے، کس کا ضمیر اس کے اوپر غالب نہیں آ جاتا ہے، اور دنیا کی چاہت میں کب جو ہے انسان، کون سا انسان ہے جو گناہ میں واقع نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو شرک ہے، شرک خفی پوشیدہ شرک، اس سے بچنا
بہت مشکل ہے. آدمی اپنی خواہشات کو کبھی مقدم کر دیتا ہے اور اللہ کے حق میں نافرمانی کر بیٹھتا ہے، محرمات کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ دین کو کبھی جو ہے دین کے معاملات میں کبھی نقص پیدا کر لیتا ہے، اپنے اندر عیب پیدا کر لیتا ہے. اور اگر اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو یہ جو شرک سے بچنے کی دعا بتائی گئی ہے وہ دعا پڑھ لیا کریں گے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. ٹھیک ہے. اور آخری مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ توحید کو بروئے کار لانے کے لیے بدرج اتم بروئے کار لانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دل سے اعتقاد سے اپنے پورے جسم کو، اپنے پورے اعضاء کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ پر تن من دھن سے اعتماد کر لیں، اللہ رب العالمین سے پورے طور پر تعلق جوڑ لیں، تاکہ دنیا کی محبت کی وجہ سے یا جو ہے دنیا کے فتنہ سامانیوں کی وجہ سے کہیں ہم سے اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، لوگوں کے معاملے میں ہم سے غفلت نہ ہو جائے، ہم برائی اور معصیت اور کفر کا ارتکاب نہ کر لیں. یعنی ہم جو ہے اس طور پر اللہ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں کہ محبت کا معیار اللہ ہو، دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ ہو، جینا مرنا اللہ کے لیے ہو، اور جو بھی ہمارے معاملات ہیں، دینی معاملات، دنیاوی معاملات، سب ہم قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور ان کے فرمان کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں شرک سے بچا، ہمارے اندر توحید کامل پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ توحید پر ہمیں استقامت دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید ہی پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.